الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آزادی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کے حصول کے لیے ہمارے اکابر و اسلاف اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر میدان کارزار میں اترے ہیں اور اسلام اور اہل اسلام کو بچانے کے لیے اور ان کے تحفظ کے لیے اپنے خون سے اس شجر آزادی کی آبیاری کی ہے۔ آفتاب احمد قریشی لکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز نے مجاہدین کو قید و بند کی صعوبتوں میں ڈالا اور ان کو قید و بند کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلا تو اس وقت یہ علماء ہی تھے جو آگے بڑھے اور انہوں نے قوم کے عقائد کا بھی تحفظ کیا اور اس کے لیے دینی مدارس کی داغ بیل ڈالی اور قوم کے اسلام کا تحفظ بھی کیا۔ جو آزادی کی نعمت مسلمانان پاکستان کو حاصل ہوئی ہے وہ بر صغیر میں مسلمانوں کی لازوال اور لاتعداد قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے، جہاں پر کئی نوجوانوں نے اپنی جوانی کی بازی اپنی جان پر کھیل کر اپنی جوانی کو داؤ پر لگا کر مسلمانوں کی عزت اور آبرو کے لیے آزادی کے حصول کے لیے میدان کارزار میں اترے ہیں، جہاں ایک طرف دیکھا جائے تو شیر خوار بچوں کو بلا کسی جرم کے صرف آزادی کے لیے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، عورتوں کو آزادی کے حقوق کے لیے ان کو موت کے گھاٹ تک اتار دیا گیا ہے، اور کہیں ہمارے اکابر و اسلاف نے اس پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس آزادی کے شجر کو اپنے خون سے سینچا ہے، جس کے نتیجے میں آج مسلمانان پاکستان کو آزادی کی نعمت حاصل ہے۔ اب آزادی کا تصور پیش کرنے والی شخصیات کون ہیں اور اس کو آگے چلانے والی شخصیات کون ہیں؟ تعمیر پاکستان میں منشی عبدالرحمن لکھتے ہیں کہ جون 1928 کو مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے وقت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دل یہ چاہتا ہے کہ ایک آزاد اسلامی ریاست ہو جہاں پر اسلام کے قوانین، تعزیرات، احکام شریعہ کے مطابق ہوں، جہاں پر بیت المال کا نظام رائج ہو، جہاں پر زکوٰۃ کا نظام رائج ہو، شرعی عدالتیں ہوں، اور یہ مسلمانوں کو اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، بھلا دوسری قوموں کے ساتھ مل کر یہ کامیابی کہاں حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تصور تھا، ایک آزادی کے متعلق، آزاد ریاست کے مطابق، اور صرف آزاد ہی نہیں بلکہ آزاد اسلامی ریاست کے مطابق، جہاں اسلام کے قوانین اور تعزیرات کے مطابق، جہاں اسلام کے احکام شرعیہ کے مطابق تمام تر حکومتی نظام ہوں۔ اب اسی تصور کو اگر دیکھا جائے تو مورخین نے بھی نقل کیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ تعمیر پاکستان میں ہے، اسی طرح نقوش اور تاثرات میں بھی ملتے جلتے انہی الفاظ سے اس تصور کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس وقت ہی ایک بڑی جماعت مسلم لیگ کی جماعت تھی، آل انڈیا مسلم لیگ سے خطاب کے دوران 30 دسمبر 1930 کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ صدارت ارشاد فرماتے ہوئے اسی تصور کو پیش کیا کہ مسلمانوں کو ایسی ریاست چاہیے، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت ہے، مسلمانوں کو یہ ریاست بہت قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی ہے، اس لیے اس کی مسلمانوں کو قدر کرنی